السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر شہباز چشتی آپ سب کو اسلام محبت پیش کرتا ہوں۔ میں ریسنٹلی ناروے کے تبلیغی دورے پر تھا اور پھر وہاں سے انگلینڈ آیا اور انگلینڈ سے جو واپس امریکہ پہنچا ہوں، تو ایک انتہائی پاورفل وظیفہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور میں کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا جو اللہ کے قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کی مطابقت میں نہ ہو۔ ہر وہ تسبیح جو اللہ کے مبارک کلام کی روشنی میں ہو، حضور کے مبارک ارشادات کی روشنی میں ہو، وہ اپنے اندر بے پناہ تاثیر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے قرآن مجید کے اندر وہ نام آئے ہیں، حضور نے جو ہے اللہ کے ناموں کی تاثیر بیان کی ہے، اور لہ الاسماء الحسنی کے جتنے اچھے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے علاوہ جو صفاتی نام ہیں ان کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اور آج امریکہ کے اندر، میں اس ملک میں رہ رہا ہوں، تو ایسی کتابیں چھپ رہی ہیں جو لفظوں کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ کے اوپر چھپ رہی ہیں، کہ جب آپ لفظ بولتے ہیں تو اس لفظ کے اندر کیا کیا اثرات چھپے ہوئے ہیں۔ نیگیٹو ورڈ ہو تو نیگیٹو اس کا امپیکٹ آتا ہے، اور پازیٹیو ورڈ ہو تو وہ پازیٹیو ورڈز کے اندر پازیٹیو انرجی آتی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے جو شخص اللہ پاک کے صفاتی ناموں کو ریپیٹ کرتا ہے، کتنی پازیٹیو انرجی اور کتنا پازیٹیو اور اسپرچل اور سائیکولوجیکل امپیکٹ اس شخص کی پرسنالٹی اور ذات پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے 4 مبارک نام آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، اور یہ کس مقصد کے لیے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مقروض ہو گیا، کیونکہ میں نے ان مغربی دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ پریشان حال ہیں، قرضے، بڑی بڑی کمپنیوں سے وہ قرضے لے لیتے ہیں اور پھر ادائیگی کے اسباب پیدا نہیں ہوتے۔ بچوں کی رشتوں کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں کہ اولاد کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا کسی جگہ کام کیا ہوا ہے وہاں سے پیسے نہیں مل رہے، بندہ بھاگ گیا ہے یا پیسے نہیں دے رہا۔ تو یہ 4 نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جو انسان ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے، یقیناً جس نیت کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے، ود ان فیو ویکس اس کا رزلٹ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ اگر اولاد کے رشتے کے حوالے سے پڑھ رہا ہے تو ان مبارک ناموں کے پڑھنے سے میرا بلیو ہے ود ان 40 days اس کی اولاد کا رشتہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دے گا، بشرطے کہ وہ ریگولیرٹی کے ساتھ پڑھے، یعنی باقاعدگی سے اور یقین کے ساتھ پڑھے، چاہے وہ خاتون پڑھے یا مرد پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا۔ پھر کوئی قرض کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ کسی آدمی کے رقم پھنسی ہوئی ہے، پیسے وہاں سے لینے تھے مل نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بھی اسباب پیدا کر دے گا، اور وہ جلد از جلد اس کی رقم کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو یہ جب میں نے تسبیح پڑھی تو پھر میں نے مختلف واقعات بھی پڑھے اس کے تحت، کہ جن لوگوں نے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر کیا، تسبیح کی، ود ان فیو ڈیز اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بدل دیا۔ مثلاً ایک عالم دین وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے، ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا اور مقروض بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کو یہ اسما دیے، اور کچھ ہفتوں کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ نے تو مٹی کو سونا بنا دیا ہے، کہ اللہ کے کیا خوبصورت اور مبارک نام آپ نے دیے ہیں کہ جن کے صدقے سے دنوں کے اندر ہی میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ 4 نام کیا ہیں جو آپ نے روزانہ 111 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد آپ ان کا وظیفہ کر سکتے ہیں، یا ناصرو، یا عزیزو، یا مغنی، یا سمدو۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے 4 نام۔ اب میں ان کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تاکہ پڑھتے ہوئے ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو تو پھر آپ کا یقین اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ یا ناصرو کا اللہ کا صفاتی نام ہے، جس کا معنی ہے اے مدد کرنے والے، یعنی ہم لوگوں کی مدد ڈھونڈتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد، لیکن حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو یا ناصرو کا معنی ہے اے بہت زیادہ مدد کرنے والی ذات، یا عزیزو اے غالب،
تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر غالب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ہر امر کے ذریعے ہر چیز پر جو ہے وہ غالب ہے۔ یا عزیزوں کا معنی ہے اے ہر چیز پر اور ہر کام پر غالب آنے والے۔ تو جب آپ مغلوب ہو چکے ہیں، فائنینشلی مالی طور پر مغلوب ہو چکے ہیں، تو یا عزیزوں سے آپ کی وہ مغلوبیت ختم ہوگی اور آپ کو غلبہ نصیب ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یا مغنی ہے۔ یا مغنی کا معنی ہے اے غنی کرنے والے، اے مالدار کرنے والے، اے غربت کو ختم کرنے والے، اے غنا عطا کرنے والے، اے مالی پریشانیوں کو دور کرنے والے۔ تو یا مغنی، اس کی برکت سے آپ کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد یا سمدو۔ یا سمدو کا معنی ہے اے بے نیاز، اے وہ ذات جو ہر کسی سے بے نیاز ہے۔ ہر کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی غرض اور لالچ کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کسی غرض اور لالچ کی بنیاد پر نہیں، وہ بے نیاز ہے کہ کوئی کسی جو ہے وہ صلے کے یا کسی معاوضے کے بدلے میں وہ کسی کی مدد کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر قسم کی دنیاوی جو ہے ان چیزوں سے مستغنی ہے۔ اس کی تفسیر یا سمد کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال ابو ہریرہ فی تفسیر الصمد المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد۔ وہ کہتے ہیں سمد کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے اور کسی کا محتاج نہیں، لیکن سارا جہان اللہ کا محتاج ہے۔ تو جو آدمی ان ناموں کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کو محتاجی اور محرومی سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ 4 نام پڑھنے والا بامراد ہوگا، اس کی مدد بھی کی جائے گی اور اس کو مغلوبیت سے بھی چھٹکارا ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آدمی محتاجی سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو غنی بھی کر دے گا۔ تو آپ حضرات، میں ان ناموں کی ساتھ پڑھنے کا شوق بھی دلا رہا ہوں اور اجازت بھی دے رہا ہوں، لیکن جو ان ناموں کی برکت کو محسوس کرے وہ ضرور کامنٹ میں بتائے، تاکہ جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے بھی اللہ کے مبارک نام پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو۔ ویسے بھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو غربت سے محفوظ کر لیتا ہے، لیکن ان 4 ناموں کے اندر جو ہے بلا کی تاثیر چھپی ہوئی ہے اس انسان کے اندر جو مشکلات میں پھنسا ہوا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مشکل اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اس پیغام کو کم از کم اپنے 10 رشتہ داروں تک پہنچائیں، اپنے قریبی دوستوں تک پہنچائیں۔ آپ کسی کے لیے آسانی اور خیر ڈھونڈیں گے تو وہ آسانی اور خیر آپ کو پے بیک کرے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو خیر کے کام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔